شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی سیر کی اور وہاں بہت سے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا، مگر تاریخ کی کتابوں میں بہت سے ایسے امور کا ذکر ملتا ہے کہ جن کا ثبوت کیا ہے، حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں۔ لیکن مشکوٰۃ شریف کتاب الرؤیا میں بروایت بخاری ایک حدیث مذکور ہے کہ سرکار نے کیا ہے، خواب میں اس طرح کے امور دیکھے جنہیں عام طور پر لوگ شب معراج میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ اسی طریقے سے ایک روز آپ نے حسب معمول پوچھا کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ تو کسی نے کوئی جواب بیان نہیں کیا، سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے اٹھا کر لے چلے، یہاں تک کہ ایک میدان میں پہنچے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک انکوڑا ہے، یہ لوہے کا ایک ہوتا ہے ہتھیار۔ اس اکڑے کو اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ڈالا اور منہ میں ڈال کر ایک طرف کا گلفڑا پیٹھ تک چیرتا ہے، پھر وہ انکڑے نکال کر دوسرا گلفڑا چیرتا ہے، اتنی دیر میں پہلا گلفڑا درست ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ہمراہیوں نے کہا کہ آگے چلو۔ حضور سے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چیت لیٹا ہے اور ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر زخم آلود ہو جاتا ہے، یعنی یوں کہیے اس کا سر کیا ہے، پھٹ جاتا ہے اور دماغ پاش ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر کیا ایک طرف چلا جاتا ہے۔ وہ شخص وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، یعنی جو پتھر مارتا ہے وہ جب تک کیا پتھر اٹھانے جاتا ہے، اور جب وہ پتھر واپس لے کر آتا ہے تو اس وقت تک کیا ہوتا ہے، جس شخص کے سر پر وہ پتھر بسا رہا تھا اس کا سر کیا درست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھر پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھا کر آتا ہے تو اس کا سر کیا ہے درست ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھتے ہیں تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور اندر سے کشادہ ایک غار ہے، اس میں آگ روشن ہے اور اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں جنہیں آگ جلا رہی ہے، اور آگ کے زور سے یعنی وہ کیا ہے آگ کی گرمی سے وہ لوگ نیچے سے اوپر آتے ہیں اور اتنی اوپر آ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اب کہیں باہر نہ نکل جائیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، ایک ندی بہہ رہی ہے خون کی، اس میں ایک آدمی غوطہ لگا رہا ہے، ڈبکی لگا رہا ہے اور اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اور وہیں اسی نہر کے کنارے ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص ندی سے باہر نکلنا چاہتا تو وہ پتھر سے اس کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ شخص واپس نہر میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سبز باغ ہے، ہرا بھرا باغ ہے جس میں ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کی جڑ میں ایک سند سیدھا آدمی بیٹھا ہے، یعنی کہ عمر دراز شخص بیٹھا ہے، اور اس کے ارد گرد کیا کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ قریب ایک شخص ہے جو آگ جلا رہا ہے، آگ روشن کر رہا ہے۔ اب وہ دونوں آپ کو درخت پر چڑھا لے گئے۔ درخت کے بیچ میں خوشنما، دلکش اور نہایت قابل تعریف گھر تھا، یعنی کہ ایک عمدہ اور حسین گھر تھا۔ اس میں لے گئے، کیا دیکھا کہ اس میں کچھ بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور لڑکے ہیں۔ اس گھر سے نکل کر درخت کے اوپر چڑھے، ایک دوسرے گھر میں داخل ہوئے جو پہلے والے سے کیا تھا، وہ زیادہ خوشنما تھا، عمدہ تھا۔ دیکھا کہ اس میں بوڑھے اور جوان لوگ ہیں۔ آپ نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں نے مجھے رات بھر گھمایا، آخر ان چیزوں کی حقیقت تو بیان کرو جو ہم نے دیکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور جس شخص کے گلفڑے چیرے جا رہے تھے وہ ایسا شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جھوٹی بات مشہور ہو جاتی ہے تو اسی کی سزا دی جا رہی ہے، اور جس آدمی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے تو وہ کون شخص تھا؟ یہ وہ ہے
جو قرآن مجید یاد کرے اور رات کو قرآن سے غافل ہو کر سو رہے، یعنی وہ حافظ قرآن کہہ لیجئے، قرآن مجید تو یاد کیا، رات بھر کیا قرآن سے غافل رہا، یعنی کیا ہے نفل نماز وغیرہ ادا نہیں کرتا ہے، اور دن کو اس کے مطابق عمل نہ کرے، مطلب قرآن تو پڑھا تو قرآن کو کیا ہے نفل نماز جو ہے اس میں تلاوت کرنی چاہیے، اور دوسرے دن میں کیا ہے قرآن کے مطابق کیا اس کو عمل کرنا چاہیے تھا، نیک اعمال کرنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، بھلائی بات پھیلانی چاہیے تھے، لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا حضور، تو قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا، اس کو ایسے ہی سزا دی جاتی رہے گی۔ اور حضور جو آپ نے اس تنور کے اندر ننگے مرد اور عورتوں کو جو دیکھا جو تنور کی طرح غار میں جل رہی تھی، تو حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ کون ہیں یہ؟ زناکار مرد اور عورتیں۔ تو دنیا میں آسانی کے ساتھ لوگ موقع نہیں ملتا ہے کہ محرم کیا غیر محرم یا شادی شدہ یا کنوارا، تھوڑا سا موقع دیکھتے ہیں کہ زناکاری پر اتر آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اسی کی سزا ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ انہیں کیا ہے آگ میں جلایا جائے گا۔ تو یہ زناکار مرد ہیں۔ اور جو حضور آپ نے خون کی ندی میں اس شخص کو دیکھا تھا، تو وہ کون آدمی ہے؟ وہ سود خور ہے، لوگوں کو پیسے دیتا تھا، مجبوری میں لوگ اس سے پیسے لیتے تھے، لیکن جب وہ پیسے واپس کرنے جاتے تھے تو اس میں سے کیا وہ کچھ بڑھا کر کے دگنا پیسہ وصول کرتا تھا ان لوگوں سے، مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہی سود خور ہے جو ندی میں ڈوبا ہوا جب باہر نکلنا چاہتا تھا تو ایک فرشتہ کیا اس کو پتھر سے مار کر اندر بھیجتا۔ اور حضور جو سن رسیدہ عمر دراز آدمی آپ نے درخت کی جڑ کے پاس دیکھا، تو وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے ارد گرد جو لڑکے تھے یہ تھے عام لوگوں کے لڑکے ہیں، عام لوگوں یعنی امتیوں کے لڑکے ہیں۔ اور جو آپ نے دیکھا کہ بغل میں ایک شخص آگ جلا رہا تھا، تو یہ کون تھے؟ یہ داروغے جہنم حضرت مالک تھے۔ اور جو پہلا گھر دیکھا جو کشادہ عمدہ تھا، خوشنما تھا، یہ جنت میں عام مومنوں کا گھر ہے، عام مومنین کا۔ اور جو اس سے اوپر آپ نے اس سے بہتر دوسرا گھر دیکھا حضور، تو وہ شہداء کا گھر ہے، اس میں شہداء اسلام اس میں رہیں گے۔ اور حضور اب ہم دونوں تو ایک ہم میں سے ایک جبرائیل ہیں اور دوسرے میکائیل ہیں، ہم لوگ اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ پھر ان دونوں نے کہا کہ حضور سر اٹھا کر دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو ایک سفید سا بادل نظر آیا، تو ان لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کا گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے مجھے اپنے مکان میں داخل ہونے دو۔ ان لوگوں نے کہا حضور ابھی آپ کی عمر باقی ہے، عمر پوری کیے بغیر اس گھر میں داخل نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔